اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کی پشت اقدس کی، یعنی کمر مبارک کی۔ آپ کی کمر مبارک، پشت مبارک ناظرین ایسی صاف اور سفید تھی گویا کہ پگھلی ہوئی چاندی ہو، اللہ اکبر، اور دونوں شانوں کے درمیان ایک نورانی گوشت کا ٹکڑا تھا جو بدن شریف کے باقی اجزاء سے ابھرا ہوا یعنی نمایاں معلوم ہوتا تھا۔ اسے مہر نبوت یا خاتم نبوت کہتے ہیں۔ کتب سابقہ میں آپ کی علامات نبوت میں سے ایک یہ بھی ذکر کی گئی تھی۔ حلیہ مبارکہ بیان کرنے والوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت کے بیان کرنے میں اسے کئی چیزوں سے تشبیہ دی۔ مثال کے طور پر بیضہ یعنی انڈے سے بھی تشبیہ دی اور اس کے علاوہ اور چیزوں سے بھی تشبیہ دی اور بڑا خوبصورت معلوم ہوتا تھا، اور ظاہر کہ یہ سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سر عظیم ہے، راز ہے اور عجیب نشان تھا جو دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا تھا، اور کئی صحابہ ناظرین اس کو چومتے بھی تھے۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ یہ صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہی خصوصیت تھی، اور جس کو اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک صحابی تھے نا، ایک جنگ کے موقع پر ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام صفوں کو درست فرما رہے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ لکڑی سے، چھڑی سے اسے ٹوکا دیا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عادل بنا کر بھیجا، منصف بنا کر بھیجا، مجھے انصاف چاہیے۔ تو فرمایا لو، کہا کہ آپ نے مجھے مارا تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، لیکن اپنی ذات کا معاملہ تھا، اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے بدلہ لینے دو۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے میری ننگی پیٹھ پر مارا تو آپ قمیض مبارک ہٹائیے۔ صحابہ کرام اور زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن آقا علیہ السلام نے انہیں ہٹنے کا اشارہ کیا، پیچھے رہنے کا اشارہ کیا، اور آقا علیہ السلام کی ہیبت کی وجہ سے وہ خاموش رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی پشت اقدس سے قمیض مبارک ہٹائی تو یہی مہر نبوت چمک رہی تھی دو شانوں کے درمیان۔ وہ صحابی بے تاب ہوئے اور آ کر چمٹ گئے اور مہر نبوت کو چوما، اور آقا علیہ السلام کے بدن مبارک سے چمٹ گئے، روتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، کوئی بدلہ لینے کی کوئی تمنا نہیں تھی، یا رسول اللہ، یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں، نہ جانے واپس آتا ہوں یا شہید ہو جاتا ہوں، بس میرا یہ تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے وجود سے اپنے آپ کو مس کر لوں، کہ میں نے سن رکھا ہے کہ جو چیز آپ کے وجود کو مس کر لیتی ہے اسے جہنم کی اسے آگ جو ہے نہیں چھوتی، تو دنیا کی آگ جب اسے نہیں چھو سکتی تو جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی؟ ناظرین و سامعین، یہ وہ مہر نبوت ہے، میرے آقا علیہ السلام کا وجود اقدس ہے کہ صحابہ کرام کی تمنا ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے آقا علیہ السلام کا وجود اقدس ان سے مس ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 77 کا جو ہے وہ ناظرین فرسٹ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو
نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما۔ فانطلقا، یہاں پر اس کے بعد آپ دیکھیں وقفہ تو یہاں پر رکنا ہوگا۔ دوسرا یہ ناظرین کہ یہاں پر قریتی کے بعد آپ دیکھیں نون کی نیچے زیر ہے، چھوٹا سا نون ہے، اسے نون قطنی کہا جاتا ہے، اور ناظرین جہاں پر یہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کلمے کا جو پہلا حرف ہے اسے نون قطنی کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے قریتی نستطعما، ٹھیک ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ ان یضیفوہما یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے تو اسے ان یضیفوہما ہی پڑھا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں پر کوئی رمز وقف نہیں، علامت وقف نہیں، جہاں پر ایسی سچویشن ہو تو پھر ناظرین و سامعین ہوتا یہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ رکے ہیں تو پھر ڈائریکٹلی اگلے کلمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھنا چاہیے۔ اور دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ فا ایک کلمہ، انطلقا دوسرا، حتی تیسرا، اذا چوتھا، عطیا پانچواں، اہلا چھٹا، قریتی ساتواں، استطعما آٹھواں، اہلا نواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین ہا دسواں، ابو گیارہواں، ان بارہواں، یضیفو تیرہواں۔ کل یہاں پر 13 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا انطلقا، فا پر زبر ہے، اسے نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد طا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ فانطلقا حتی اذا اتیا، ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں حتی اذا اتیا یعنی تینوں مقامات پر مد کی علامت ہے، اور استطعما یہاں پر بھی مد کی علامت ہے۔ یہ چاروں مد مد منفصل کہلاتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو ناظرین 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ حتی اذا اتیا اہل قریتی، قریتی میں را ساکن ما قبل قاف پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نستطعما، نستطعما میں تا ساکن ہے لیکن چونکہ حرف کرکلا ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ قریتی نستطعما، اہلا علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے اہلہا، فا علیحدہ، ابو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے فا ابو، ان علیحدہ، یضیفو علیحدہ ہے، ہما علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ان یضیفوہما۔ ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا آئے یا تنوین کے بعد یا آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اسے یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسے ان یضیفوہما نہیں پڑھیں گے بلکہ ان یضیفوہما، ان یضیفوہما۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریتی
इस्ततअम अहलहा फ़अबौ अन युदय्यिफ़ूहुमा। इराब लगाते हैं फ़न तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युदय्यिफ़ूहुमा। अच्छा जी, यहाँ थोड़ी गलती हो गई। अन युदय्यिफ़ूहुमा। नाज़रीन व सामीन, इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामीन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और सबसे पहले हम देखते हैं अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। पहला इसम है अहला, दूसरा है क़र्यती। यहाँ पर अहला है नंबर 1 आएगा और हा ज़मीर तीसरा, यहाँ पर भी नंबर 3 आएगा, ज़मीर है। तो 3 अस्मा है। नंबर 1 अहला, और नंबर 2 हा ज़मीर और हुमा ज़मीर। नंबर 3 बल्कि इसको हम नंबर 3 में लिख देते हैं क़र्या। तीन अस्मा हो गए नाज़रीन। और अब देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। फ़न तलक़ा, इन तलक़ा पहला फ़ेल है, अतया दूसरा, तीसरा इस्ततअमा, चौथा अबौ, पांचवा युदय्यिफ़ू। 5 अफ़ाल हैं। इन तलक़ा, नंबर 2 अतया, नंबर 3 इस्ततअमा, नंबर 4 अबौ, और नंबर 5 युदय्यिफ़ू। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हुरूफ कौन कौन से हैं, कौन से हैं। तो पहला हर्फ फ़ा, दूसरा हत्ता, तीसरा इज़ा, फ़ा गुज़र चुका है नंबर 1 में, चौथा अन। कुल मिलाकर 4 हुरूफ हैं। नंबर 1 फ़ा, नंबर 2 हत्ता, नंबर 3 इज़ा, और नंबर 4 अन। 3 अस्मा, 5 अफ़ाल, 3 और 5 नाज़रीन 8 हो गए, और 4 हुरूफ, कुल मिलाकर 12 कलिमात हो गए। कुल मिलाकर 12 कलिमात हैं।
اچھا جی، اب آ جائیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے اہل۔ اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا۔ اہل کا معنی والا یا والے یا والوں۔ اہلون اور احال اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اہل معنی والا، والے، والوں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ ہما تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہما اور ہما دونوں شکلوں میں ہوگی، اور ناظرین اگر منفصل ہو تو صرف ہما کی شکل میں ہوگی۔ ہما یا ہما اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں۔ قریہ، قریہ کا معنی ہے بستی، اور قرا اس کی جمع ہے۔ قریہ بستی، قرا بہت سی بستیاں۔ اچھا جی، ہم عام طور پر ادب کی کتابیں پڑھتے ہیں یا شعر و شاعری، قریہ قریہ بستی بستی ہم کہتے ہیں نا، تو یہ قریہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ انطلقا، انطلقا فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ دونوں چلے، وہ دونوں چلے۔ عطیا، عطیا فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ دونوں آئے۔ اذا داخل ہے، حتی داخل ہے، حتی اذا عطیا، یہاں تک کہ وہ دونوں آئے، یہاں تک کہ وہ دونوں آئے۔ میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں ناظرین، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، عطیا وہ دونوں آئے۔ استطعما، استطعما فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کا معنی ہے ان دونوں نے کھانا طلب کیا، ان دونوں نے کھانا طلب کیا۔ ابو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے انکار کیا۔ یضیفو، اصل میں تھا یضیفونا، فعل مضارع معروف اور صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتے ہیں یا وہ مہمان نوازی کریں گے۔ اب یہاں پر ان داخل ہے، تو ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو آخر میں تثنیہ یا جمع کا نون ہوگا، اسے حذف کر دے گا۔ تو اب کیا باقی بچا؟ ان یضیفو، یہ کہ وہ مہمان نوازی کریں، یہ کہ وہ مہمان نوازی کریں، کیونکہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے۔ تو ان یضیفو، یہ کہ وہ مہمان نوازی کریں، ہما ان دونوں کے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی۔ چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی ہے پس یا تو، حتیٰ یہاں تک کہ یا حتیٰ کہ، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اذا کا معنی ہے جب، اور ان کا معنی ہے یہ کہ، ان کا معنی اس کا استعمال یوز ہم آپ کو بتا چکے ہیں ناظرین۔ 3 اسماء، 5 افعال، 4 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں سے کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قریہ، اور نمبر 2 حتیٰ میں حتیٰ کے۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا نون زبر فن، طا زبر طا، لام زبر لا، قاف الف زبر قا، فن طلقا، ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حتی اذا، حمزہ زبر آ، تا زبر تا، یا الف زبر یا، عطیا، حمزہ ہا زبر آہ، لام زبر لا، اہلا، قاف را زبر قر، یا زبر یا، تا زیر تی، قریتی، نون سین زیر نس، تا طا زبر تط، عین زبر آ، میم الف زبر ما، قریتی نستطعما، حمزہ ہا زبر آہ، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، اہلہا، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، با واو زبر بو، فابو، حمزہ نون یا زبر عین، یا پیش یو، ضاد یا زبر دوئی، یا زیر ی، فا واو پیش فو، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، این یضیفوہما، فابو این یضیفوہما، یہاں رکیں گے تو این یضیفوہما ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. فا پھر، انطلقا دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، اتیا دونوں آئے، اہلا والوں، قریتی بستی، استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلا والوں، ہا اس یعنی بستی، فا تو، ابو انہوں نے انکار کیا یعنی بستی والوں نے، این یضیفوا یہ کہ وہ مہمان نوازی کرے، ہما ان دونوں کی. ناظرین و سامعین اب چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا. بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. ناظرین و سامعین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور آسان فہم با محاورہ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم عرض کریں گے آیت نمبر 77 کا جو فرسٹ پورشن ہے ناظرین اس کی. یہاں پر اب تیسرا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا، اس کی یہاں پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلا واقعہ کیا تھا کہ وہ دونوں کے دونوں جب سفینے میں یعنی کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے ان دونوں نے کشتی میں مفت میں سوار کروایا. خضر علیہ السلام کو پہچان گئے تھے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ جو ہے وہ اکھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سوال کیا. پھر دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ناظرین چند لڑکے کھیل رہے تھے، یعنی ایک لڑکا چند لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسے جا کر آپ نے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. اس پر آپ نے سوال اٹھایا. اب یہ تیسرا واقعہ ہے. فانطلقا دونوں چلے حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا. بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. ناظرین و سامعین اس بستی کے متعلق کئی اقوال ہیں. زیادہ مشہور یہ کہ یہ بستی انطاکیہ یا ایلا تھی، ان دونوں میں سے کوئی ایک بستی تھی. اس جگہ پر یہ سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ان بستی والوں سے کھانا کیوں مانگا تھا، حالانکہ شرفاء اور معززین کسی سے کھانے کا سوال نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اتنے عظیم پیغمبر تھے، پھر بھی انہوں نے کھانے کا سوال کیا.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کو شدید بھوک لگی ہو اس کے لیے کھانے کا سوال کرنا جائز ہے، اور اگر اس کی بھوک اضطرار تک پہنچ جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھانے کا سوال کرے، اس لیے یہاں پر یہ اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑی رقم کا مقروض ہو گیا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے اس کے متعلق سوال کروں۔ پھر فرمایا کہ اے قبیصہ، 3 شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہو، اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کے بعد وہ سوال کرنے سے رک جائے۔ دوسرا وہ شخص جس کے مال پر کوئی ناگہانی آفت آئے جس سے اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے 3 عقل مند آدمی یہ گواہی دیں کہ وہ فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ اے قبیصہ، ان 3 شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور جو ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں سوال کر کے کھاتا ہے تو وہ پھر صحیح لقمہ نہیں کھاتا، اور اسے حرام کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مقروض کے لیے قرض کی ادائیگی کے واسطے سوال کرنا اس وقت جائز ہے جب اس نے کسی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، اور اگر اس نے کسی گناہ کا کام کرنے کے لیے قرض لیا ہو، مثلاً سودی کاروبار کے لیے یا سینما بنانے کے لیے یا کسی بھی گناہ کے لیے، تو اب قرض کی ادائیگی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی گناہ کے کام کے لیے قرض لیا ہو، چاہے وہ کاروباری شکل میں ہو، بزنس کی شکل میں ہو، چاہے کسی شکل میں بھی ہو، تو اب قرض اتارنے کے لیے سوال کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ فاقہ زدہ شخص کے لیے 3 گواہوں کی شرط یہ بطور استحباب ہے، ورنہ 2 گواہ بھی کافی ہیں، اور یہ شرط بھی اس سائل کے لیے ہے جو اپنے علاقے میں مالدار ہونے کی شہرت رکھتا ہو، اور جس شخص کا مالدار ہونا معروف اور مشہور نہیں تو اس کو کوئی گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ فاقہ زدہ ہے۔ اکثر احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع فرمایا اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ حتی الامکان سوال کرنے سے گریز کریں۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنا حرام ہے۔ جو شخص صحت مند ہو، کمانے پر قادر ہو، اس کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا سوال کرنا حرام ہے، اور دوسرا قول یہ کہ اس کا سوال کرنا مکروہ ہے، بشرطے کہ اس میں 3 شرطیں پائی جائیں کہ وہ سوال کرتے وقت اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، نمبر 2 گڑ گڑا کر سوال نہ کرے، نمبر 3 مسئول کو جس سے سوال کر رہا ہے اس کو ایذا نہ دے، اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو یا سفر میں اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں یا خریدنے کی قوت نہ ہو تو پھر اس کے لیے مطلقاً سوال کرنا جائز ہے۔ شدید بھوک میں اس لیے سوال کرنا جو ہے وہ جائز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے بھی اس صورت میں سوال کیا تھا، اور اگر وہ اضطرار سے دوچار ہوتے تو پھر ان پر واجب تھا کہ وہ سوال کرتے، اور لوگوں کی نہ دینے کی صورت میں ان پر واجب تھا کہ وہ ویسے بھی کھا سکتے ہیں، ان سے لے کر کھا سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں نازل ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کا تم پر حق ہے، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ ناظرین و سامعین، اس حدیث سے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خوشحال اور سرمایہ دار شخص بھی سوال کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محض گھوڑے پر سوار ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شخص بڑا خوشحال ہے، مالدار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص پر اتنا زیادہ قرض ہو کہ وہ گھوڑا بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا گھوڑا نہ ہو، اس نے وہ گھوڑا کسی سے عاریتاً مانگ کر لیا ہو اور وہ کسی عذر کی وجہ سے گھوڑے پر سوار ہو۔ اس حدیث کا منشا یہ کہ دینے والے کو سائل کی زیادہ تفتیش اور چھان بین نہیں کرنی چاہیے، اس کے ظاہری حال سے تجسس نہیں کرنا چاہیے کہ آیا وہ سوال کرنے کا اہل ہے یا نہیں، بلکہ اس سے جو شخص بھی سوال کرے تو وہ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کچھ نہ کچھ دے۔ ناظرین، ایک ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ،
ایک مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اسے دینے کے لیے بکری کے ایک بھنے ہوئے پائے کے سوا اور کچھ نہ ہو تو وہی اس کے ہاتھ پر رکھ دو، کوئی سائل آئے تو اسے منع نہ کرو۔ ہاں، یہ جو ناظرین گھومتے ہیں نا، جو پیشہ ور بھکاری ہیں اور جو عوام الناس سے زیادہ امیر ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے، آپ چہرے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی واقعی یہ پیشہ ور نہیں ہے تو اس کو دیا جائے، لیکن جو پیشہ ور ہو تو اسے نہ دیا جائے، اور اس طرح کوئی مسجد میں سوال کرے تو اسے بھی نہ دیا جائے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک میں ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانبلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما۔ ترجمہ: پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ہنا فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں ملتان سے آمنہ مصطفیٰ بات کر رہی ہوں۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی مصطفیٰ سیالکوٹ سے حفظ بات جی سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما۔ ترجمہ: پھر دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، پھر بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے ناظرین میری آواز نہیں پہنچ رہی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے
دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔